الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے اوس اعظم زیر سایہ ہر ولی. تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ
رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی دی ذات ہے، قادر مطلق بھی دی ذات ہے، ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسی دا محتاج نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک، بے نیاز، قادر مطلق، رب ذوالجلال دی بے نیاز، رحیم کریم اور قدیم بارگاہ خودی ذات و صفات لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون والی کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، منور کائنات، حسن کائنات، حسین کائنات، محسن کائنات، سرور دو جہاں، سرور انبیاء، مفخر موجودات، میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام عرض کرنے تو بعد حسب سابق سہج بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال اپنے خاص کرم نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھر پہلے پہلے آن والے شامل فرمایا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اسا ایک جنتی دا ذکر کرنا ہے۔ وہ جنتی کوئی ذی روح نہیں، ذی عقل نہیں، ذی شعور نہیں، وہ جنتی ایک پتھر ہے۔ لیکن تسی سمجھو گے کہ پتھر بھی شان والے ہوتے ہیں، جو پتھروں نسبت اعلیٰ نصیب ہو جائے تو پتھر دی ویسے حیثیت کوئی نہیں، لیکن نسبت اعلیٰ ہو جائے تو پتھر بھی قیمتی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے تو انسان کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ خلاق کائنات کا اعلان ہے۔ اساں بنی آدم نو، اولاد آدم نو بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں، شرافتاں، مقامات، منزلاں، ساری کائنات دے واسطے مسخر کر چھڑی، خشکی و تری وچ ایک کمندہ پیا ڈالتا ہے آسمانات دے سارے معاملات نے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کوئی انسان ہو کے پتھر نالوں بھی پیڑا ہوتا ہے، انسان ہے لیکن پیڑا ہے، پتھر ہے انسان نالوں چنگا ہے۔ ابو جال، ابو لہب انسان نے، کفار انسان ہے نے، لیکن میں سمجھنا
انہاں پتھراں نالوں بہت ہی بھڑے نے جنہ پتھراں مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دیتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربی لا شریک لہ آلہ نہ نسبت ادنا نو بھی آلہ بنا چھڑ دیئے سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں تے سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں پتھر صفا مروہ بھی نے پتھر احد شریف بھی ہے پتھر وہ بھی ہے جدے تے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم لگے نے پتھر وہ بھی ہے جڑا حجر اسود دی نکرے چھے جنہوں کعبۃ اللہ دی نکرے چھے جنہوں حجر اسود آکھیا جاندہ ہے بیت اللہ شریف بھی پتھروں میں ہی بڑھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں بیان تے کے جا کے کرنا سی پر انہیں عرض کر دینا کفار پتھروں دے بڑھائے بت پوج دے سن جی پتھروں دی پوجا کر دے سن اٹھا کے دیکھ لو پوری تاریخ حجر اسود بھی پتھر ہے مقام ابراہیم بھی پتھر ہے بیت اللہ شریف بھی پتھروں نہ بڑھے ہیں کافرہ کدی نہ حجر اسود کی پوجا کی تھی نہ مقام ابراہیم کی پوجا کی تھی اللہ اکبر کبیرہ علیہ تسی سمجھے نہیں میں کی عرض کر رہے پتھروں دی پوجا کافر کر دے رہے لیکن نہ حجر اسود کی تھی نہ مقام ابراہیم کی تھی کہتے بھی پتھر کیوں نہیں کی تھی وجہ کی ہے علماء فرماتے ہیں اللہ کریم نے انہوں محفوظ رکھیا کیوں فرمایا کوئی یہ نہ کہے مسلمان اسے کام تے لگے نے یا انہاں چیزاں دی تعظیم پہ کرتے نے جنہاں نو کافر پوجتے رہے جنہاں دی کافر پوجا کرتے رہے نے مسلمان بھی ادھر ہی لگے نے فرمایا میں حجر اسود دی عبادت پوجا نہیں ہونے دینی مقام ابراہیم دی پوجا عبادت نہیں ہونے دینی تاکہ کوئی میرے محبوب دے غلاموں نے تانا نہ دائے کہ اے ادھر ہی لگے نے جدھر کافر لگے اللہ اکبر اے اللہ دی قدرت اللہ ربی لا شریک لہ بیت اللہ شریف دے پتھروں نے بھی کافرہ پوجیا نہیں اسی مسلمان او دی عبادت کرنے او دی تعظیم کرنے جڑیاں شیمہ اللہ کریم نے اپنے محبوب غلاموں واسطے بنائی ہیں اللہ ربی لا شریک تعظیم کافر بھی کر دے سن لیکن پوج دے نہیں سن حجر اسود نو پوج دے نہیں سن معبود نہیں سی بنایا معبود نہیں بنایا معبود باقی پتھروں نہیں بنایا ہے اساں او دی تعظیم کرنے ہیں جڑے کافران دے معبود نہیں سن اللہ ربی لا شریک صفا مروہ پہاڑیاں پتھر نے اللہ کریم نے انہاں پتھرانو عام نہیں رہن دیتا رب قدیر فرما رہا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر
ہے پتھری نے ہے پہاڑی نے دو پہاڑیاں نے پتھراں دیاں لیکن قدم لگے حاجرہ دے سیدہ حاجرہ دے قدم لگے دے اللہ فرما رہا ہے پہاڑ پتھر عام نہیں نے یہ اللہ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے پتہ چلیا ادنا نو اعلیٰ نال نسبت ہو جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جائے یہ تے پتھراں دی گل ہے ہن جانور بھاوے بیل ہوے بھاوے اونٹ ہوے بھاوے گائے ہوے توجہ ہے اللہ نے قرآن ہی فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ ایک قربانی دا جانور گائے فرمایا اے جڑا جانور عام جانور ورگا نہیں بلکہ من شعائر اللہ یہ اللہ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے اور چونکہ جدو صفا مروا اللہ دی نشانی ہو گئی جدو ایک گائے اے اونٹ اللہ دی نشانیوں وچوں نشانی بن گئی تو پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ صفا مروا دی تعظیم بھی لازم ان جانوراں دی تعظیم بھی لازم کیوں اے اللہ دی نشانیاں بن گئیاں تے جڑیاں جڑیاں شیواں اللہ دی نشانی بن جان انہاں دی تعظیم کرن نال تقوی نصیب ہوندا ہے انہاں دی تعظیم نال بندے دا دل صاف تے ستھرا تے پاک ہوندا ہے اور توجہ کریا جے جڑا پتھر جنت وچوں آوے جس جانور نوں او مکہ شریف مینا دے اندر اللہ دے نام تے ذبح کیتا جاوے او جانور بھی اللہ دی نشانی او پتھر تے پہاڑ بھی اللہ دی نشانی میں کیا سمجھو سمجھو اے جنتی پتھر اللہ دی نشانی ہے اے پہاڑ اللہ دی نشانیاں لے تو پھر میرا محبوب جنو رب اپنا محبوب بنایا ہے جدو واسطے ساری کائنات بنائی ہے وہ اللہ دی کتنی بڑی نشانی ہے اور اگے جڑا اس پتھر نہ لگ جائے جڑا اس پتھر نہ لگ جائے جڑا جنت وچوں آیا ہے جنو حجر اسود آخدے میں کالا پتھر ہے چٹا وچوں چٹا ہے باروں کالا ہے کیوں جدو آیا سی دودھ نلو سفید چاندی ورگو چمکدا گناہ چوس چوس کے ختم چوس چوس کے کالا ہو گیا توجہ کرے آجے وہ جیڑا جنت چو پتھر آوے وہ دے بھی گناہاں دا اثر ہو جاندا ہے توجہ نہیں کی تھی پتھر دے اثر ہویا گناہاں دا اثر ہویا وہ سفید تو سیاہ ہو گیا وہ بندیا سمجھ لے سمجھ لے سمجھ لے ایویں کسے
کسے بھلچ نہ رمی کسے پیڑے دی بیڑی نہ بہ جائی کسے گندے دی بیڑی نہ بہ جائی کہ حجر اسود جنتی پتھر تے گناہ دا اثر ہوئے او کالا ہو جائے او دی حیات بدل جاندی ہے کہ تمہیں کسے گندے نہ لگا گیا جڑا آپ کالا ہے او تینوں بھی کالا بنا دے گا او تے جنتی سی او دی حیات بدل گئی تیرا تے میرا پتہ ہی کوئی نہیں تینوں تے اپنا بھی پتہ کوئی نہیں مینوں اپنا پتہ کوئی نہیں اس واسطے سمجھ کے سوچ کے بچ کے بھوک بھوک کے قدم رکھنا ہے پیڑی بیڑی نہیں بیڑا اس واسطے اللہ فرماندا ہے اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک جنتی پتھر اور دوسرے پاس بھی ہے جنتی پتھر گناہ چوس لے جی گناہ چوس لے گناہ مٹاوے جنت وچوں آیا ہے میں کیا جڑا جنت وچوں آوے او گناہ چوس لیندا ہے کہ جدے صدقے رب جنت بنائی ہے اس محبوب دے غلاماں دے اس محبوب دے صدقے رب گناہ معاف کیوں نہیں فرمائے گا جڑا جنت وچوں آوے او گناہ چوسدا او گناہ مٹاندا حالے تے میں اگے جا کے دسنا پی او دا نور کنا ہے او دی چمک کنی ہے او دی روشنی کنی ہے او دے نال ملنا کس نال ملنا ہے حجر اسود نال ملنا کی دے نال ملنا ہے ہائے ہائے اے جنتی پتھر ہے پتھر ہے جنت نال نسبت ہوئی پتھر لیا او جس پتھر نو جنت نال نسبت ہوئے او پتھر آلہ ہو جاندہ ہے اللہ کرے ہوڑ سمجھ کے تسی تلے نو سبحان اللہ بولو میں پھر پیا پڑھنا جس پتھر نو جنت نال نسبت ہوئے او پتھر آلہ جڑے بندے نو اس محبوب نال نسبت ہو جائے جدے صدقے رب جنت بنائی ہے پھر اس بندے دا کی مقام ہوئے گا میں دیا نا سمجھو کتھے پتھر کتھے صدیق اکبر جی جی یہ جنت نال نسبت ہے میں کیا بالکل کوئی شک ہی نہیں آلہ ہے میں کیا پتہ ہی صدیق نو کی نال نسبت ہے پتہ ہی فاروق اعظم نو کی نال نسبت ہے پتہ ہی عثمان ذوالنورین نو مولا علی نو اے صحابہ نو کی نال نسبت ہے او دے نال نسبت ہے اے جنتی ہے کہ میرا محبوب ہوئے جدے صدقے رب جنت بنائی ہے نہیں سمجھی اے جنتی پتھر ہے اے جنتی پتھر ہے کوئی شک نہیں لیکن پتہ ہی جنت بنائی کنے واسطے
او کی اندنے کیتا یار نے ایک یار اڑو کی کیتا یار نے ایک یار یار نے رب محفلاں سجایا نے سرکار دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار اکھیاں بنایا سونے دے اکھیاں بنایا سونے دے واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار رب محفلاں سجایا نے اسی تے آئی نسبت والے اسی آنے کائنات سب تو بڑی نسبت میرے مصطفیٰ دی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم جانے عالم دی نسبت ساری نسبتہ میں اچھی نسبت یہ کیوں صحابہ اللہ نے میرے نبی دے صحابہ سارے نبیوں دے صحابہ اللہ کیوں نے وہ دی وجہ ایک کی ہے کیونکہ انہاں نسبت اس محبوب نہ لے جیڑا محبوب سارے نبیوں بھی چوالا کوئی مثل نہیں ڈول دی او یارو کوئی مثل نہیں ڈول دی چپ کری مہر علی اتھے جا دیوں کوئی نہیں اللہ اکبر کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں ان هذا الرکن یمین اللہ فی الارض فرمائے حجر اسود زمین وچ اللہ دا سجا ہاتھ او دی شان دلائے دست قدرت توجہ ہے یصافح بها عباده مصافحة الرجل اخاہ فرمایا جڑا حجر اسود نو چومدا ہے نا ملدا ہے انجیے جی میں کو اپنے بھائی نال سلام علیکم نہیں لیندا اے او دی تے او دے رب دی سلام علیکم اللہ اکبر کبیرہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین ابن ہشام آندے نے دوران طواف میں حضرت عطا بن ابی رباح کو رکن یمانی دے متعلق سوال کیتا جڑا حجر اسود تو پہلو ہے حضرت عطا بن ابی رباح فرما دے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث مصطفیٰ میرے آقا فرماتے ہیں وکل بہ سبعون ملکا ومن قال اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فرمایا اے رکن یمانی اے او مقام ہے اے دے کول 70 فرشتے مقرر کیتے گئے رکن یمانی دے قریب 70 فرشتے مقرر کیتے گئے میرے آقا فرمایا جیڑا اتھے کھلو کے اللہ کو معافی منگے عافیت منگے دنیا آخرت دی بھلائی منگے حسنہ منگے دوزخ تو نجات منگے انجا خلا جڑا رکن یمانی دے کول کھلو دے دعا کردا ہے فرمایا او دی دعا تے آمین 70 فرشتے آخر لے یہ تے رکن یمانی دی گالا حضرت عطا بن ابی رباح فرمانے نے حضرت ابو ہریرہ نے میں فرمایا کہ میں آقا نے فرما دیا سنیا کہ حجر اسود کا کی مقام ہے حجر اسود کی فضیلت ہے فرمایا من فاوضہ فإنما يفاوض يد الرحمن سمجھ لے وہ بھی ملاقات اللہ نال ہو گئی ہے ید الرحمن اس نے رحمان دے دست قدرت نال ملاقات کی حضرت اسود نال ملاقاتیوں نے رحمان دے دست قدرت نال اوے اللہ اکبر کبیرہ حجر اسود بڑی شان والا ہے وہ میں نے دسو ہے جیڑا حجر اسود میں ملاقات کرے انہیں رب دے دست قدرت میں ملاقات کر لئی تے جدے دستانو جدے ہتھانو رب اپنے ہاتھ فرماوے حجر اسود نو اللہ نے اپنے ہاتھ نہیں فرمایا قرآن پڑھئے پھر اللہ فرما رہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سنیا جنہ تیرے ہاتھ وچ ہاتھ لے کے سرکار دائے حضور دے ہاتھوں اللہ اپنا دست قدرت میں فرمانا سمجھو سمجھو جیڑا حجر اسود نال ملے انہیں دست قدرت میں ملاقات کر لئی جدے ہتھانوں رب اپنا ہاتھ فرماوے جس صدیق پھر اونا ہتھاں چاہت دیتے نے او دی رب نال ملاقات نہیں ہوئی
سمجھنے والی گل ہے نا، یہ ہر ایک نوں سمجھ نہیں ہوتی، یہ سمجھن واسطے سنی پڑھنا پڑنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یأتی الرکن یوم القیامت، فرمایا حجر اسود قیامت دے دہاڑے آوے گا، کس حال میں؟ فرمایا جبل ابو قبیس نوں بڑا ہوئے گا، ان تے ایک حق ہے ایک میرا۔ فرمایا جدوں قیامت دے دہاڑے حجر اسود آوے گا، جبل ابو قبیس نوں بڑا ہوئے گا، لہو لسان و شفتین شفتان، حجر اسود دی ایک زبان ہوئے گی، دو ہونٹ ہوئے گے، یتکلم عمن استلمہ باللیہ، فرمایا جیڑا جیڑا خلوص نیت نال حجر اسود نو استلام کردا رہا ہے، چمتا رہا ہے، اشارہ کر کے چمے یا لب رکھ کے چمے، اے ہونٹ ہلا کے بولے گا، یا اللہ انہیں میرے میں پیار کیا، مہربانی فرما دے۔ میرے آقا فرما دے وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ، یہ اللہ دا دست قدرت ہے، یہ اللہ دا دست قدرت ہے، دائیوں دست قدرت ہے، یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ، جدے نال اللہ کریم اپنی شان دے لائق اپنی مخلوق نہ مصافحہ کرے گا۔ آئے ہائے منن تے آوے تے پتھر دی شان مان لے، انکار کرن تے آوے تے نبیوں دے سلطان دی کر لے۔ او دا بول نہ رب دا، او دا حق رب اپنا، چلنا پہ اسی اتج رہن دے، او دا بول رب دا، بول سلطان مدینے والے دا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی حدیث پاک سنو، میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ، ولولا ان اللہ طمس نورہ وأضاء تاما بین المشرق والمغرب۔ توجہ نہ سن، اس حدیث پاک میں صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ دو، سنن ترمذی 3، مستدرک امام حاکم دی 4، سنن کبریٰ امام بہقی دی 5، مصنف عبدالرزاق 6، الفاقہی دی، امام نووی دی المجموع، یہ 7 کتابوں دا حوالہ کہ امام بہقی فرماندے نے اس روایت کے سارے راوی امام مسلم دیاں شرطوں کے مطابق ٹھیک لے، سچی روایت ہے، اعلیٰ روایت
یہ سارے حوالے میں کیوں دیتے؟ کیونکہ مسئلہ بڑا بڑا ثابت کرنا ہے۔ سنی تیرے عقیدے پہ مہر لگنی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے رکن حجر اسود نے کیا فرمایا کہ حجر اسود سے مقام ابراہیم یاقوتتان من یواقیت الجنہ، فرمایا جنتی یاقوتہ وچوں دو یاقوت نے، یاقوت پتھر نے جنہوں لال آکھیا جاندہ ہے، لال شہباز کلندر سن دو نا، فرمایا یہ جنتی یاقوتہ وچوں دو یاقوت نے، اور اگلے لفظ توجہ نہ سنے لے، فرمایا اللہ اگر انہاں دوواں دا نور بجھایا نہ ہوندا، حجر اسود دا نور، مقام ابراہیم دا نور، جے اللہ دے نور پردہ نہ پایا ہوندا، بجھایا نہ ہوندا، فرمایا مشرق اور مغرب دے درمیان ہر شے انہاں دونوں پتھراں دے نور نال روشن ہو جاندی۔ پتھر نور، حالے تو سمجھے نہیں، پتھر نور تے اینا نور، مشرق بھی روشن مغرب بھی روشن، اللہ نے نور بجھایا ہے حکمت دیتا کہ زمین میں چلے، زمین کے جو معاملات پتھراں نے اس کے مطابق ہی رکھیا، لیکن اگر اللہ نہ بجھایا ہوندا، سرکار فرما دے نے اینا نور سی مشرق مغرب وچ ہر شے روشن ہو جاندی۔ او میں کہیا جے پتھر دے نور